نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محفل، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں اجمالاً تفسیر بیان کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے بارے میں ہدایت کی خوشخبری فرمائی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تین اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے بیان فرمائے ہیں۔ آج ہم اجمالاً جو پہلا وصف ہے متقین کی، جو پہلی صفت ہے، وہ ہے ایمان بالغیب۔ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں ایمان بالغیب کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمارے حواس خمسہ جن کا ادراک نہ کر سکیں اس کو غیب کہتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا اور جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر کیا اور ہماری عقل اور ہمارا فہم اس کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ ہم سے پوشیدہ ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب ہے۔ اور جو تعریف سب سے زیادہ میرے دل کے نزدیک اور ہم اہل سنت جماعت کے نزدیک ہے، وہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب ہے۔ حاضرین محفل، ایمان بالغیب کی بہت فضیلت ہے، اور یہ
ایمان بالغیب ہی ہے جو مسلمانوں کو وہ جذبہ شہادت عطا فرماتا ہے جو ہم نے اپنے اصحابہ کرام میں دیکھی۔ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو حکم صادر فرمایا کہ آپ ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فراش مبارک پر رات گزاریں اور لوگوں کی امانتوں کو واپس لوٹائیں۔ تو دوستو، یہ ایمان بالغیب تھا اور وہ پختہ ایمان تھا جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلا خوف بلا ڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراش مبارک پر لیٹتے ہیں، اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات جیسی نیند آئی ویسی ساری زندگی نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک تابعی نے آ کر عرض کی کہ اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو افضلیت حاصل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے، ان کی صحبت کی وجہ سے آپ اتنے افضل ہیں، آپ کو تمام بعد میں آنے والے انسانوں پر فوقیت ہے۔ اور اس تابعی نے اس محرومی کا اظہار کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو زیادہ افضل سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لے کر آیا اور آپ بن دیکھے ایمان لے کر آئے، اور یقیناً بن دیکھے ایمان لانا بہت افضل ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لے کر آیا اس کے لیے ایک سعادت ہے، اور جو بن دیکھے ایمان لے آیا اس کے لیے 7 سعادتیں ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک خاص اعجاز ہے، ایک خوشخبری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی نعمت عطا کی ہے۔ اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، حضرت بہلول رحمہ اللہ جو دریائے دجلہ کے کنارے گھر بنایا کرتے تھے، تو ایک دن ہارون الرشید کی بیوی آپ کا پاس سے گزرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بہلول رحمہ اللہ وہاں پر مٹی کے گھر تیار کر رہے ہیں۔ تو آپ ان سے، یہ یقیناً بہت ہی مشہور واقعہ ہے، سب کو اس کا علم ہوگا، تو آپ سے وہ پوچھتی ہیں کہ یہ
تیار ہو گیا ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی جب واپس آتی ہیں اور یہ ذکر ہارون الرشید سے کرتی ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ایسے کیسے جنت مل سکتی ہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور جب وہ سوتا ہے تو اس کو خواب میں ایک محل جنت میں نظر آتا ہے۔ وہ اندر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن فرشتے اس کو روک دیتے ہیں، اور اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اگلے دن ہی اپنی بیوی کے ہمراہ بہلول رحمہ اللہ کے پاس تشریف لے کر آتے ہیں، اور اسی طرح وہ گھر، مٹی کے گھر تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ ان سے مطالبہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کی قیمت بتائیں تو وہ ہزاروں گنا بڑھا کر ان کو بتاتے ہیں، ہزاروں دنانی، ہزاروں دراہم۔ تو آپ یہ دریافت کرتے ہیں کہ کل تو اس کی قیمت 10 درہم تھی، آج آپ نے 10,000 درہم کر دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بہلول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل بن دیکھے کا سودا تھا، آج تم رات کو دیکھ کر آئے ہو۔ تو دوستو، ایمان بالغیب کی بہت فضیلت ہے۔ آپ سے یہی التماس ہے کہ خاص طور پر آج کے جو نوجوان ہیں کہ ایمان بالغیب کو اور توکل کو پختہ کریں، کیونکہ توکل بغیر ایمان بالغیب کے حاصل نہیں ہوتا۔ آج سوشل میڈیا پہ بہت سے ملحدین بیٹھ کر یہ لاجک تلاش کرتے ہیں اور دلائل مانگتے ہیں کہ ہمیں کوئی دلیل ملے گی تو ہم اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئیں گے، روز محشر، قیامت، حشر، حیات بعد الموت، قیامت۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں جن کا ذکر ہے، اور ہم بطور مسلمان ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم سچے دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو میری یہی التماس ہے کہ آج کے نوجوان ان ملحدین جو اس ہٹ درمی اور ضد پر قائم ہیں ان کو سننے سے اجتناب کریں اور ایمان بالغیب اور توکل اختیار کریں۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کے دلائل موجود ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے، لیکن ہمارا اتنا فہم نہیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ہر چیز کا ادراک کر سکیں۔ اتنی وسعت والی کتاب ہے اور وہ ایک نور کا سمندر ہے کہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اس سے نور حاصل کرتا ہے، اور جیسے جیسے آپ غور و فکر کرتے ہیں، غور و تدبر کرتے ہیں، آپ کو تدریجاً اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید فرقان حمید میں جو چیزیں ہیں ان کا انکشاف ہوتا ہے، وہ آپ پر منکشف ہوتی ہیں، جذبہ بھی موجود ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان بالغیب کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔